16-17 سال کے بیٹے کو کڈنیپ کیا گیا ہے، اس کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور اس کی چیخوں کی آواز اس کی ماں کو سنائی جا رہی ہے۔ کیا یہ ایک مہذب معاشرہ ہے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے ہو، تم نے ڈاکے سے اس ملک کی پہ حکومت لی ہے، یہ بدماشی نہیں چلے گی، اس کام کو بند کر دو، شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ آج انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی ہے اور ہم سپریم کورٹ میں اس کا ایفیڈیوٹ بھی جمع کروائیں گے۔ اس کے 16 سالہ بچوں کو مارا پیٹا گیا اور 16 سالہ بچے کی ماں کو اس کے فون پہ آوازیں سنائی گئی۔ جو میری ان کے کزن سے بات ہوئی جو ہمارے ایم این اے ہیں صاحبزادہ محبوب سلطان، انہوں نے کہا کہ جوتے بھی پہننے نہیں دیے اور ان کو ڈریگ کر کے وہاں سے وہ لے گئے۔ کیا؟ ہاں الحمدللہ۔ کون گرفتار ہو گئے؟ گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا کورٹ تھا نا، وہ تو گھر جا رہی تھی۔ 3 منٹ میں بھی لوں گا سر آپ۔ ہاں جی سر، میں اپریشیٹ کو کریں۔ 2-3 منٹ میں بھی لوں گا سر، آپ شروع کریں نا سر، آپ آغاز کریں۔ وہ کدھر ہے؟ وہ کریں گے نا، آغاز کریں گے سر، سب کریں گے۔ نہیں آپ کریں سر۔ نہیں میں کروں گا، وہ میں کر لوں گا، وہ مینیجر۔ بس ٹھیک ہے سر آپ بسم اللہ کریں، شروع کریں جناب، اجازت ہے سب لوگ کی؟ سر پھر 2 منٹ آ جاؤ، پہنچ جاؤ تسی اپنے کیمرے تے جناب۔ آج ہم آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 3 قسم کی ڈائریکشن دی تھی۔ ایک یہ کہ جو لسٹ الیکشن کمیشن نے جمع کروایا تھا اس لسٹ کے مطابق 39 ایم این ایز کو ریکگنائز کیا گیا تھا کہ وہ ریٹرنڈ ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ ان 41 ایم این اے صاحبان میں سے ابھی تک ہمارے پاس ان کے ایفیڈیوٹس یا سٹیٹمنٹس جو آئے ہیں اور ہم نے ابھی 25 فی الحال الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں، اور انشاءاللہ آج 10 بجے تک ہم مزید 7 ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروا لیں گے۔ ہمارے 3 ایم این اے صاحبان اس وقت 2 دبئی اور 1 عمرہ کی سعادت کے لیے سعودی عربیہ میں۔ باقی ایفیڈیوٹس انشاءاللہ کل تک ہم جمع کروا لیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک پرزور مذمت کرتے ہیں ہم، جب سے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے، سب سے پہلے یہ کہ ہمارے ایم این اے امیر سلطان کو، صاحبزادہ امیر سلطان کو اٹھایا گیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ ہے جس طریقے سے ہمارے رضوان کئی دنوں سے لاپتہ ہے اور ہمارے باقی ساتھی اس دفتر میں کام کرنے والے لاپتہ ہے، لیکن اس ایم این اے کو اٹھایا گیا ہے۔ ہمارا دوسرا ایم این اے فیاض چجڑا صاحب کو، اس کے بھائی کو اٹھایا گیا، اس کے بعد اس کے 16 سال بیٹے کو اٹھایا گیا۔ آج انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی ہے اور ہم سپریم کورٹ میں اس کا ایفیڈیوٹ بھی جمع کروائیں گے۔ اس کے 16 سالہ بچوں کو مارا پیٹا گیا اور 16 سالہ بچے کی ماں کو اس کے فون پہ آوازیں سنائی گئی، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ شیم، کسی بھی ادارے کی ایسی کارروائی کو ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ تمہارے صوبے کے اندر ہمارے ایک ایم این اے کو جس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، جس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، از این الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی، 3-3:30 بجے کے قریب اس کے گھر میں پولیس آتی ہے، اس کے ملازمین سے بدتمیزی کرتی ہے، اور پھر جو میری ان کے کزن سے بات ہوئی جو ہمارے ایم این اے ہیں صاحبزادہ محبوب سلطان، انہوں نے کہا کہ جوتے بھی پہننے نہیں دیے اور ان کو ڈریگ کر کے وہاں سے وہ لے گئے۔ یہ آپ کس فیز میں چلے گئے ہیں؟ 9 مئی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فورسڈ ڈیفیکشنز ہوئیں، پریس کانفرنسز ہوئیں، اور اس میں بھی اسی قسم کے واقعات تھے جس کا ذکر ابھی ہمارے چیئرمین نے کیا ہے۔ کئی لوگوں کے بچے بھی لے جائے گئے اور پھر ان کو اس حوالے سے بلیک میل کر کے پریس کانفرنسز کروائی گئی۔ اس سارے پروسیس میں سے نکلنے کے بعد وہ ساری مصیبتیں اور مسائل اور وہ سارا جو بروٹیلٹی کا سمندر تھا وہ پار کرنے کے بعد یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اور ممبر بنے ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے۔ آج آپ
پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبران کو ایسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں جیسے وہ کوئی بدماش ہیں، غنڈے ہیں. وہ 10 لاکھ لوگوں کا ایک اکیلا نمائندہ ہے جس کو آپ پکڑ کے لے گئے. اور فیاض صاحب کا ذکر کیا جو NA 180 سے ہمارے MNA ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، سپریم کورٹ کو تو لینا ہی چاہیے کیونکہ ان کے فیصلے کی روح سے کے حوالے سے ہے. IG کو جو ہے وہ فوری ہمارا MNA بازیاب کرنا چاہیے. اور میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ یو آر دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس. آپ کے MNAs چاہے وہ اپوزیشن کا ہے چاہے گورنمنٹ کا ہے، یو آر دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس. آپ نے انشور کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہ ہو. یعنی کہ یہ MNAs جنہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، ان کو کوئی ریلیف ملے، ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. ہم تو وہ انصاف کو انصاف دونوں والی بات کر رہے تھے، یہ تو لا میکرز کے ساتھ بھی یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے. میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا. میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ممبران قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. جب کسی پولیس والے کا یا کسی انون آدمی کا دل کرے گا وہ گھسے گا، اٹھا لے گا. اس وقت تک پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی اعلامیہ اس قسم کا آیا ہے یا کسی قسم کی کوئی بات آئی ہے. ہمارا MNA ہمیں واپس چاہیے. اور جتنے بھی MNAs ہیں، بہت سے MNAs ہیں جن پہ پچھلے 2 دنوں کے اندر اینٹی کرپشن پنجاب جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے بہت سے نئے جو ہے وہ درخواستیں جو آ گئی ہیں FIRs کے لیے ان کو سمن دیے ہیں، ان کو بلا لیا ابھی 2 دن کے اندر تو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. سے ہمارے MNAs کو فون آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں. یہ ہیرسمنٹ بند ہونی چاہیے. میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے ہو. تم نے ڈاکے سے اس ملک کی پہ حکومت لی ہے. یہ بدماشی نہیں چلے گی. اس کام کو بند کر دو. شرم کرو، کوئی حیا کرو، کیونکہ اس طریقے سے تم اس ملک کے جو سوشل فیبرک ہے اور جو پولیٹیکل فیبرک ہے اس کو تباہ کر رہے ہو. خود تو تم تباہ ہو ہی چکے ہو، تم باقی سارا سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہو. ایسا مت کرو. تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں. یہ وقت تم پہ بھی آئے گا، سب پہ آئے گا، اور ڈرے اس دن سے. تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اسپیکر سے، IG سے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، اور جیسے چیئرمین نے اور عاطف بھائی نے کہا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے ہمارے MNAs کے ساتھ یہ ہیرسمنٹ بند کروائی جائے اور ہمارے MNAs کو بازیاب کرایا جائے. تھینک یو. ایک بات صرف کروں گا جی، میں 2 منٹ لوں گا. یہ چیئرمین صاحب نے جس ججمنٹ کا ذکر کیا ہے سپریم کورٹ کی، اس میں جرم کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور مجرم کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. جرم تھا ایک فراڈ الیکشن کنڈکٹ کروانا، اور اس میں مجرم تھا چیف الیکشن کمشنر اور اس کے حواری، جو کہ الیکشن کمیشن میں باقی 4 کمشنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کے خلاف اس ہفتے سے ایک پراپر موومنٹ لانچ کر رہے ہیں، جس کے خد و خال کے بارے میں میں کل ایک بیانیہ جاری کر دوں گا. لیکن ہم ان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جس جرم کی نشاندہی کی گئی ہے اور جس مجرم اور اس کے حواریوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کو آپ احتساب کے دائرے میں لائیں، ان کو اپنی پوزیشن سے ڈسمس کریں اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے. ایک فراڈ الیکشن انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے. کسی بھی جمہوری کلچر میں یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو فراڈ سے چوری کریں، جو اس ملک میں ہوا ہے. میرے دوست وکاس نے کوئی بات کی ہے شریفوں کے اوپر، میرا خیال ہے کہ انتہائی مہذب زبان استعمال کی ہے انہوں نے. کوئی انسان جو ہے وہ اس قسم کی سوچ نہیں سوچ سکتا کہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو ریاست کے انٹرسٹ کے اوپر مقدم جانے. آج شریف ہوں یا زرداری ہوں یا ان کے حواری ہوں، یہ تمام ملک کو تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے. جہاں صرف ایک پش کی ضرورت ہے، اینڈ ویل گو ہرٹنگ ڈاؤن، اس کے بعد کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا. لیکن یہ اپنے جو انہوں نے پچھلے 30 سال میں ملک کے ساتھ کیا ہے، اس کو زیادہ تندہی سے اب وہی چوری ڈاکہ زنی جو ہے یہ انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. یہ انسانوں کے ذہن نہیں ہیں جو ان کے دماغوں میں ہیں، یہ گٹر کے کیڑوں کے ذہن ہیں. کیونکہ انسان اس قسم کی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا اس طریقے سے جیسے کہ یہ شریف اور زرداری سوچ رہے ہیں. یہ گٹر کے کیڑے ہیں. ابھی تو ہماری اسٹرگل یہ ہے کہ ہم نے اپنا مینڈیٹ چوری کیا ہوا واپس دینا ہے.
وہ ہمیں ریٹرن کریں ہماری پٹیشنز کے ذریعے یا نئے الیکشنز کے ذریعے، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں. یہی سر ہماری پوزیشن ہے سر، بالکل ہم تیار ہیں ان کے لیے، لیکن ہم ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. اس پارٹی کو جس ظلم بربریت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کیا اس پورے خطے کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. 2 سال سے کوئی گھر ہمارے لوگوں کا نہیں ہے جو کہ اجڑا نہ ہو، کوئی بزنس نہیں ہے جو اجڑا نہ ہو. ان کے بچوں کو پکڑ کے ابھی آپ چیئرمین صاحب نے بتایا کہ ایک 16-17 سال کے بیٹے کو کڈنیپ کیا گیا ہے، اس کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور اس کی چیخوں کی آواز اس کی ماں کو سنائی جا رہی ہے. کیا یہ ایک مہذب معاشرہ ہے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ کون کروا رہا ہے یہ؟ کب تک یہ گٹر کے کیڑے اپنی منمانی کریں گے؟ سپریم کورٹ سے میری استدعا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑیں، ان کے اوپر 184(3) کے تحت ان سب کو اپنی عدالت میں بلائیں اور سب سے پہلے الیکشن کمیشن شروع کریں، الیکشن کمشنر کو بلائیں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں کہ اس نے ایک فراڈولنٹ الیکشن کیوں کروایا. اور اب بھی ہمیں بائی دا وے چیئرمین صاحب نے فرمایا، لیکن مجھے اب بھی خوف ہے، ڈر ہے کہ جو ہم سب ایفیڈیوٹ سبمٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن اپنا گند کرے گا. ضرور اس میں کوئی نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہماری پارٹی جو ہے اب ایک ڈفرینٹ موڈ میں ہے. ہم پارٹی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. ہم جو جیسے کام کرے گا اس کو اسی طریقے سے ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. شکریہ بہت بہت. ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تھی، ایک ہے، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی رہے گی. 14 مہینوں سے صنم جاوید جیل میں، آج رہائی کے بعد اس کی دوبارہ اریسٹ ہوا ہے، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. بی بی کی رہائی کے بعد بی بی کی دوبارہ گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں. تو شخانہ کے ساتھ بی بی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. بی بی کا نام تو شخانہ کے لسٹ میں نہیں تھا. بی بی نے کوئی خریدی نہیں ہے کوئی گفٹ، بی بی نے پیسے نہیں دیے. بی بی کا نام کیبنٹ ڈویژن کے لسٹ میں نہیں تھا. بی بی کا نام الیکشن کمیشن کے لسٹ میں نہیں تھا. بی بی کا نام دلاور ہمایون دلاور کے سامنے کیس میں اس کا نام نہیں تھا. یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ ریمائنڈ کراتے ہیں آج صنم جاوید جس طریقے سے خوش تھی، پاکستان تحریک انصاف کا ہر کینڈیڈیٹ، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اسی طریقے سے سٹرانگ کڑا ہے اور انشاءاللہ کڑا رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل تک ہم اپنے سارے ایفیڈیوٹ اور سٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر لیں گے. کل ہی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کی کنفرمیشن فائل کرے گی. سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ عمل کرتے ہوئے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ ویب سائٹ پر چڑھیں اور جلد سے جلد ہمارے ریزرو سیٹوں کا ایشو ریزالو ہو جائے تاکہ یہ میٹر ونس اینڈ فار آل ختم ہو اور وہ لوگ ایوان میں بیٹھے جو اس میں بیٹھنے کے حقدار ہیں.